بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، تفسیر کے دو بڑے اسالیب تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کی تفصیلات آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور پھر تفسیر بالرائے کی بھی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے المحمود اور تفسیر بالرائے المذموم۔ یہ تفصیلات بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ آج ہم تفسیر بالرائے المحمود کی نمائندہ تفاسیر میں سے ایک اہم، بنیادی اور نمائندہ تفسیر التفسیر الکبیر کے متعلق جانیں گے کہ اس تفسیر کے مؤلف کون ہیں اور اس تفسیر کی کیا خوبیاں اور کیا خصوصیات ہیں۔ التفسیر الکبیر کے مؤلف کا مشہور نام امام رازی رحمہ اللہ تعالی ہے، اور مکمل نام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین، یعنی محمد بن عمر نام ہے اور ابو عبداللہ کنیت ہے، اور فخر الدین ان کا لقب ہے۔ عام طور پر امام فخر الدین رازی انہیں کہہ دیا جاتا ہے، یا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ان کے تعارف میں سب سے پہلے آپ یہ لکھیں گے کہ ان کی پیدائش 544 ہجری میں رے کے مقام میں ہوئی۔ اسی رے کی وجہ سے انہیں رازی کہتے ہیں۔ رے ایک شہر ہے جس کی طرف منسوب جتنے بھی بزرگ ہستیاں یا بڑی شخصیات گزری ہیں ان کو رازی کہہ دیا جاتا ہے۔ صرف ایک یہی رازی نہیں، اور بھی بہت سے علماء کرام ہیں جن کے نام کے ساتھ رازی آتا ہے، وہ رے کی وجہ سے۔ 544 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر ان کا علمی مقام و مرتبہ آپ لکھیں گے تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت 5 سے 6 بڑے بڑے علوم کے ماہر تھے۔ مثلا عام طور پہ کوئی ایک شخص اگر تفسیر میں ماہر ہے تو وہ کسی دوسری فیلڈ میں اتنی مہارت نہیں رکھتا۔ کوئی حدیث میں ماہر ہے، محدث ہے، کسی نے فلسفہ سیکھا ہے تو وہ قرآن و حدیث کا اتنا ماہر نہیں ہے، کوئی اگر تصوف کی لائن میں ہے تو وہ دیگر علوم میں اتنی مہارت نہیں رکھتا۔ تو اپنی اپنی حیثیتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے میدان ہوتے ہیں، لیکن امام رازی فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، نام جن کا محمد بن عمر ہے، یہ بیک وقت مفسر بھی تھے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر میں ماہر، محدث بھی تھے، یعنی حدیث پاک میں ماہر، اور مفسر اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فلسفی اور متکلم بھی تھے۔ علم فلسفہ بھی حاصل کیا ہوا تھا، اور ظاہر علم فلسفہ حاصل کرنے کا مقصد اور اس کی غرض علم الکلام ہی تھا، جس کی وجہ سے یہ متکلم تھے۔ علم الکلام میں پہلے تفصیلاً بتا چکا ہوں کس علم کو کہتے ہیں اور متکلم کسے کہتے ہیں۔ مفسر، محدث، فلسفی اور متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے، یعنی تصوف کی فیلڈ میں بھی بہت آگے تھے، اور صرف یہ 4 ہی نہیں بلکہ 5واں میدان کہ یہ واعظ بھی تھے، خطیب تھے، بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو واعظ کر کے انہیں گائیڈ کرتے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ تو بیک وقت دیکھیں کتنے میدان ہیں ان کے، مفسر، محدث، فلسفی، متکلم، صوفی، واعظ اور ادیب۔ تو یہ ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی، اور گویا کہ یہ ہر فن مولا آپ سمجھیں کہ یہ شخصیت تھی ان کی۔ اسی لیے تو انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، یہ 67 کتابیں ہمارے مصنف لکھتے ہیں کہ تفسیر کے علاوہ ان کی 67 کتابیں موجود ہیں۔ ظاہر مختلف میدانوں میں ماہر تھے تو ہر علم میں انہوں نے کتاب لکھی ہوگی۔ علم الکلام جس کا تعلق فلسفے سے ہے، اور جس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں اور اسلامی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے، اور گمراہ فرقوں اور باطل عقائد کے حاملین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اس فن اور اس فیلڈ میں ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ، اور کتاب البیان والبرہان فی الرد علی اہل الزیغ والطغیان، یہ پوری کتاب، یہ اتنا لمبا نام ایک کتاب کا ہے۔ پھر فقہ میں بھی مہارت تھی، اصول فقہ میں ان کی کتاب جو ہے المحصول اس کا نام ہے،
اور حکمت میں الملخص یعنی خلاصہ. پھر ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاشارات کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے جس کا نام شرح الاشارات ہے. پھر عیون الحکمہ اس کی کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام شرح عیون الحکمہ ہے. بہرحال بہت سی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. تفسیر پہ بھی کتاب موجود ہے، فلسفے پہ بھی ہے، اور نحو کی علم نحو میں بھی ایک کتاب ان کی موجود ہے، اصول فقہ میں بھی ہے، باطل فرقوں کے رد میں علم الکلام میں بھی ہے. ہمجیت شخصیت ہے. ان کا تعارف آپ کو جہاں سے بھی جتنا بھی مل جائے آپ اسے اس تعارف کے عنوان میں ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو اتنا کافی ہے. آپ ان کی تاریخ پیدائش، مقام پیدائش اور ان کا مقام و مرتبہ کہ بیک وقت یہ مفسر، محدث، فلسفی، متکلم، صوفی، واعظ، ادیب، شاعر سب کچھ تھے، اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اور یہ چند ان کی کتابوں کے نام جو میں نے گنوائے ہیں، ان میں سے اگر 2-3 بھی آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ وہاں ان کی تصانیف کے عنوان سے الگ سے لکھ سکتے ہیں، یعنی الگ عنوان قائم کریں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف، اور اس میں 2-3 کتابوں کے نام لکھ دیں. تو دوسرا عنوان ہے تعارف تفسیر. تعارف تفسیر میں آپ لکھیں گے تفسیر کا مشہور نام التفسیر الکبیر یا تفسیر رازی، دونوں اس کے مشہور نام ہیں. تفسیر رازی بھی کہہ دیتے ہیں اور التفسیر الکبیر بھی کہہ دیتے ہیں. دوسرا عنوان ہے تفسیر کا پورا نام. تو تفسیر کا پورا نام ہے مفاتیح الغیب، یعنی غیب کی چابیاں. مفاتیح الغیب یہ اس تفسیر کا مکمل نام ہے. اور تیسرا عنوان ہے تعارف تفسیر. تعارف تفسیر میں اتنا تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ تفسیر بالرائے المحمود ہے، اور تفسیر بالرائے کے بارے میں اتنا آپ جانتے ہیں کہ تفسیر بالرائے اس تفسیر کو کہتے ہیں جس میں اتحادی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ذکر کی جائے. لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ساری ہی آیات کی تفسیر اتحاد کے بل بوتے پہ ہو، انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آیات کی تفسیر لکھے، بلکہ اس کا اسلوب بھی تفسیر بالماثور سے ملتا جلتا ہے. صرف ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی تفسیر بالرائے میں بھی سب سے پہلے اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیات کے ذریعے سے کی جائے. اس کے اسلوب میں بھی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، باقوال تابعین، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آخر میں جا کے ایسی آیات جن کی تفسیر نے دیگر آیات میں نہیں ملی، احادیث میں نہیں ملی، اقوال صحابہ میں نہیں ملی، اقوال تابعین میں نہیں ملی، تو ایسے آیات کی تفسیر میں وہ اتحاد سے کام لیتے ہیں اور قوت اتحادیہ کو استعمال کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے سہارا پھر بھی قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث اور اقوال صحابہ اور سیرت، ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ان کی باریکیوں سے جا کے آیات کی تفسیر کا تعین کرتے ہیں، محض عقل کے بل بوتے پہ نہیں کرتے. مصدر اور مرجع پھر بھی قرآن و سنت اور اقوال صحابہ و تابعین ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بظاہر نصوص میں یا ظاہری الفاظ میں یا سطحی مطالعے سے بالکل واضح نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس آیت کی تشریح اس حدیث کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے، یا فلاں صحابی کے فلاں قول یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے فلاں واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور اس سے اس آیت کی یہ تفصیل لی جا سکتی ہے. ہر شخص اس طرح سے استنباط یا استخراج یا اتحاد نہیں کر سکتا، مجتہد ہی کر سکتا ہے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مجتہد تھے، اس لیے ان کی تفسیر بالرائے المحمود ہے. تو تفسیر کے تعارف میں سب سے پہلے یہ لکھیں گے کہ یہ مشہور اور متداول تصنیف ہے، اور اس تفسیر کی اہم بات یہ ہے کہ یہ کلامی مباحث اور فلسفیانہ مضامین سے بھرپور ہے، بری ہوئی ہے. کیونکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ تھا معتزلہ سے، ملحدین سے، اور ایسے لوگوں سے جنہوں نے فلسفہ پڑھ کے اسلامی عقائد پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا. خلیفہ مامون الرشید کے دور میں یونانی فلسفے کو عربی میں ترجمہ کروا دیا گیا تھا. تو جب عربی میں ترجمہ ہوا تو لوگوں نے اس فلسفے سے متاثر ہو کے، اسے پڑھ کے، اس سے متاثر ہو کے اسلامی عقائد پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے. اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کے کلام پہ، وحی پہ، بہت سی ایسی چیزوں پہ جن کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں بات لمبی ہو جائے گی.
بہرحال اعتراضات شروع کر دیے اور مختلف قسم کے عقائد گھڑ لیے اپنی طرف سے، تو گمراہ فرقے بن گئے بہت سے، معتزلہ ان میں سے سر فہرست ہیں، اور بھی بہت سے قدریہ جبریہ وغیرہ بہت سے نام ہیں جو اس فلسفے کی پیداوار ہیں۔ تو ان فلسفی لوگوں نے جو اعتراضات اسلام کے بنیادی عقائد پہ کیے تھے، ان اعتراضات کا بھرپور جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رازی میں دیا۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ایک فلسفی انداز میں کی ہے، اور اسی لیے تو مؤلف لکھ رہے ہیں کہ یہ تفسیر کلامی مباحث اور فلسفیانہ مضامین سے بھرپور ہے۔ کلامی مباحث وہی ہیں جو عقائد کے متعلق ہیں، اور فلسفہ ظاہر عقائد کو فلسفیانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور فلسفے کے ذریعے سے ہونے والے اعتراضات کو فلسفے ہی کے ذریعے سے اور اسی فلسفے کی زبان میں رد کیا۔ اس تفسیر میں معتزلہ اور ملحدین کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامی عقائد سے پھر جائے اور انکار کر دے، اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دے، ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے، جنہیں دوسرے الفاظ میں لا دین یا لا مذہب کہا جاتا ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ یہ پہلے 8 جلدوں میں تھی، اور اب مصر سے یہ شائع ہوئی ہے 30 جلدوں میں۔ یہ تفسیر رازی آج بھی موجود ہے، اور یہ 30 جلدوں میں موجود ہے۔ اور ایک عام بات اس تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں اسے مکمل نہیں کر سکے تھے، ادھوری رہ گئی تھی، وفات پا گئے تھے۔ پھر ان کے ایک شاگرد ہیں قاضی شہاب الدین بن خلیل، انہوں نے، اور ایک دوسرے شاگرد ہیں شیخ نجم الدین احمد بن محمد، ان 2 شاگردوں نے اس تفسیر کو اسی طرز، اسی انداز، اسی اسلوب میں مکمل کیا۔ اس کے بعد عنوان قائم کریں گے التفسیر الکبیر کا اسلوب، طرز تفسیر کیا ہے، یہ انداز کیا ہے، کس انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ ان کا انداز یہ ہے، سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں، انہوں نے آیات کا متن لکھا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان آیات میں استعمال ہونے والے عربی جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، جو مفردات ہیں، ان کی لغوی بحث کی ہے۔ چونکہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، تو ادیب لوگ تو لغت کے درپے رہتے ہمیشہ، کہ کس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، اصل زبان میں یہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد کس معنی میں استعمال ہونے لگا، اب اس کے کتنے معنی ہیں، اور یہاں کون سا معنی مراد ہے، یہ ساری چیزیں یہ لغوی بحث میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے لغوی بحث کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلی آیت لے لیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہاں سے وہ لا ریب کا لفظ اٹھائیں گے، پھر اسے دیکھیں گے را یا با یہ عربی زبان میں کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اس سے اصل میں کس معنی کے لیے رکھا گیا تھا شروع میں رکھنے والوں نے، پھر اس کے بعد کس معنی میں استعمال ہونے لگا، پھر اب یہاں قرآن پاک میں یہاں جو استعمال ہوا یہاں اس کا کیا معنی، اس طرح کی بہت سی تفصیلات ہر حرف اور ہر کلمے یا وضاحت طلب جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کی لغوی تحقیق لکھی جاتی ہے۔ اور لغوی تحقیق کرنے کے بعد پھر اس آیت کے معنی اور مراد کی تفصیل لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، گویا تفسیر لکھتے ہیں آیات کی۔ یعنی سب سے پہلے آیات لکھی، پھر آیات کے مفرد کلمات کی لغوی تحقیق لکھی، اس کے بعد آیات کا معنی اور اس کی مراد یعنی تشریح اور تفسیر لکھی، اور تفسیر کے بعد چوتھا کام یہ کیا ہوا ہے کہ ان آیات سے کون سا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل عقیدہ کیا ہے، صحیح عقیدہ بھی لکھ دیا، باطل بھی لکھ دیا، اور باطل عقیدے کا بطلان کہ وہ کیوں باطل ہے، اور باطل عقیدہ رکھنے والے لوگوں فرقہ باطلہ کی طرف سے کی جانے والے اعتراضات، اور پھر ان اعتراضات کے جوابات، اور ان کی طرف سے پیدا کی جانے والے شبہات، اور پھر اس کے جوابات، یہ ساری تفصیل جو کلام اور فلسفے سے تعلق رکھتی ہے یہ چوتھے نمبر پہ کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر مختلف وجوہ تفسیر کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، فلاں نے یہ تفسیر ذکر کی ہے، فلاں نے ان آیات کی یہ تفسیر ذکر کی ہے، فلاں نے یہ تفسیر ذکر کی ہے، اور ان میں سے یہ تفسیر زیادہ راجح ہے، یہ چیزیں وہ 5ویں نمبر پہ رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ آخر میں پھر اس آیات کے مفہوم مدلول اسے کہتے ہیں کہ یہ آیت کس چیز پر دلالت کرتی ہے، اس سے کیا مفہوم مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد اور مدلول کیا، اس پہ پھر تفصیلی بحث پھر کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ اس تفسیر میں آپ کو آیات کے ضمن میں بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا۔ اگلا عنوان قائم کریں گے تفسیر کبیر علماء کی نظر میں۔ اس میں آپ 3 علماء کرام جو ہمارے ہندوستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کی آراء ذہن میں رکھیں۔ ایک علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ یعنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا عام انداز ہے، وہ وسعت بیان اور تبحر علمی کی روس، یعنی ایک تو بہت زیادہ علوم انہوں نے حاصل کر رکھے تھے، تبحر علمی انہیں حاصل تھا، گویا کہ علم میں سمندر تھے، اور پھر وسعت بیان بھی تھا کہ بہت زیادہ چیزوں کو وہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں ان 2 وجوہات کی بنیاد پر رطب و یابس کی تمیز نہیں کرتے، یعنی سب کچھ جمع کر لیتے ہیں۔ کہ رطب و یابس کا مطلب ہوتا ہے خشک و تر، یعنی خشک و تر سب کچھ انہوں نے اپنی تفسیر میں جمع کیا ہوا ہے۔ ہر طرح کی باتیں انہوں نے اپنی تفسیر میں، فلسفہ بھی وہاں لا کے انہوں نے داخل کر دیا، اور مختلف چیزیں انہوں نے گویا کوئی زائد اور اضافی چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سینکڑوں ایسے دقیق اور معرکۃ الآراء مسائل حل کیے ہیں جن کا کسی اور کتاب میں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبی ذکر کیا ہے کہ سینکڑوں ایسی چیزیں، ایسے باریک مسائل اور ایسی معرکۃ الآراء بحثیں اور ایسے مسائل انہوں نے حل کر دی اپنی تفسیر میں کہ کسی اور کتاب میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ آپ کسی اور تفسیر میں تلاش کرنے بیٹھ جائیں تو ان آیات کی ضمن میں آپ کو بالکل اس حوالے سے کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہوا، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں ان آیات کی ضمن میں بڑے بڑے ایسے معرکۃ الآراء مسائل حل کیے اور ایسے باریک اور دقیق مسائل حل کیے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے اس تفسیر کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اہم بات لکھی ہے، اور بہت آسان بھی ہے، ذہن نشین بھی ہو جائے گی بہت آسانی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح روایت کے اعتبار سے تفسیر ابن کثیر جامع اور بے نظیر ہے، اسی طرح علوم درایت کے لحاظ سے تفسیر کبیر کا کوئی جواب نہیں۔ بس یہ خلاصہ انہوں نے ذکر کیا، اور بہت بہترین بات ہے کہ روایت میں تفسیر ابن کثیر ایک جامع اور بے نظیر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی تفسیر بالمعصور نہیں ہے۔ یعنی روایات جتنی بھی تفاسیر سے متعلق ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں سمو دی ہیں، اور گویا ایک جامع کتاب بنائی ہے اور بے مثال کتاب بنائی ہے روایت کے اعتبار سے تفسیر ابن کثیر۔ تو اس کے مقابلے میں درایت، علوم درایت عقلی علوم کو کہتے ہیں، منقولات کو کہتے ہیں، اتحادی علوم کو کہتے ہیں۔ تو علوم درایت کا لحاظ، اس لحاظ سے اگر دیکھیں، علوم درایت کے اعتبار سے دیکھیں تو تفسیر کبیر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ گویا تفسیر بالمعصور میں تفسیر ابن کثیر سب سے آگے ہے، اور تفسیر بالرائے میں تفسیر کبیر سب سے آگے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظم قرآن کے سلسلے میں یہ بہترین تفسیر ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امام راضی پر معقولات کا غلبہ تھا، اسی وجہ سے کہنے والوں نے کہہ دیا کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انصاف کے ساتھ ان کی تفسیر کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے نظم قرآن کے سلسلے میں غیر معمولی تدبر سے کام لیا ہے، اس کی تحقیق میں خوب محنت کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی بعض باتوں سے اختلاف ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی تفسیر خوب ہے۔ یہ پوری تفصیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ نظم قرآن کہتے ہیں قرآن کا آپس میں مربوط ہونا، ربط ہونا، ہر آیت کا دوسری کے ساتھ ربط، اور ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط، یہ ہے نظم قرآن۔ تو کہ نظم قرآن پہ بھی بہت اچھا کام ہوا ہے۔ معقولات کا غلبہ تھا، عقلیات کا، فلسفے کا غلبہ تھا، اس لیے فلسفہ بہت زیادہ ان کی تفسیر میں آ گیا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام راضی کی تفسیر میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے۔ یعنی فلسفہ اتنا زیادہ ہے کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں تفسیر نہیں ہے، بس سب فلسفے سے بھری ہوئی ہے، اس لیے تفسیر کے علاوہ جو کچھ دیکھنا ہو وہاں سے مل جائے گا۔ بہرحال کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ علم سے بھری ہوئی تفسیر ہے، اور مجموعی اعتبار سے بہترین اور خوب تفسیر ہے یہ تفسیر کبیر۔ اگلا عنوان ہے خصوصیات تفسیر۔ تو خصوصیات تو اس تفسیر کی بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے مؤلف نے بھی 15 خصوصیات تقریباً لکھ دی ہیں، اور خصوصیات کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ پہلے بھی کافی تفصیلات اس تفسیر کے حوالے سے ہو چکی، اور خصوصیات کے عنوان سنتے ہی آپ خود بہت سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا خصوصیات ہیں، اور ان کی ڈیٹیل اور تفصیل آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکیں گے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر بالرائے الجائز کی نمائندہ ہے۔ واضح سی بات ہے
کہ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں، الجائز اور دوسری ناجائز اور مردود۔ تو جو جائز ہے اس کی یہ نمائندہ تفسیر ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے کافی تفصیل لکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ نمائندہ ہے۔ آپ لکھیں گے امام راضی ان علوم میں ماہر تھے اور ان کے اندر وہ ساری شرائط پائی جا رہی تھی جو ایک تفسیر بالرائے تفسیر بالرائے کرنے کے لیے کسی مفسر کے لیے ضروری شرائط ہیں، جو ایک مجتہد کے لیے ضروری شرائط ہیں، وہ سب ان میں پائی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس تفسیر کو تفسیر بالرائے کی پہلی قسم المحمود یا الجائز میں پہنچانے کا حق ادا کیا۔ دوسری خصوصیت تفسیر بالقرآن ہے، اور تفسیر قرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال صحابہ، تفسیر القرآن باقوال تابعین، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اگرچہ اسلوب تفسیر بالماثور کا ہوتا ہے، لیکن تفسیر بالرائے بھی انہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تفسیر بالرائے میں بھی یہی کوشش ہوتی ہے مفسر کی کہ میں قرآن پاک کی تفسیر قرآن ہی کی دوسری آیات سے کروں، یا حدیث سے، یا اقوال صحابہ سے، یا اقوال تابعین سے۔ جہاں کوئی حل نہیں ملتا صراحتاً یا واضح نص میں ظاہری الفاظ میں نہیں ملتا، تو پھر ان کی تہوں میں جا کے باریکیوں سے جا کے حل نکالا جاتا ہے، یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصیات اس تفسیر کی بھی ہیں کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ہے، تفسیر القرآن بالحدیث بھی اس میں ہے، تفسیر القرآن باقوال صحابہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اجتہاد کا بھی اچھا خاصا دخل ہے، پھر فقہی مسائل کا بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، پھر اس کی ساری تفصیل آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں آیات الاحکام ہیں ان کی تشریح میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چیزیں فرائض میں داخل ہیں، یہ واجب ہیں، یہ مستحب ہیں، یہ جائز ہیں، ناجائز ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں، وہ ساری تفصیلات جو کسی بھی فقہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، وہ سب فقہی مسائل کے عنوان میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پھر ربط آیات و صور، یہ جس کی طرف علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ نظم قرآن اور ربط آیات کا انہوں نے بڑا خیال رکھا ہے، اور قرآن پاک کی ساری آیات کو اور صورتوں کو آپس میں مربوط ثابت کیا اور ان کے ربط کا ذکر کیا ہے۔ پھر ساتویں خصوصیت انہوں نے لکھی ہے کہ مختلف قراتوں کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل بھی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کر چکا ہوں، وہاں سے لے لیجئے۔ اور تکرار آیات کی حکمتوں کا بیان ہے کہ کچھ آیات، جیسے تکرار آیات والے لیکچر میں آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک میں آیات کا تکرار بار بار، علوم خمسہ کا تکرار کیوں آ رہا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، وہ سارا لیکچر آپ سن لیں تو وہ پھر آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کر سکیں گے۔ انہوں نے بھی وہ حکمتیں بیان کی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، کہ آیات کو بار بار کیوں، ایک ہی طرح کی آیات کو بار بار کیوں بیان کیا جاتا ہے، اس تکرار کی حکمت کیا ہے۔ نویں خصوصی یہ ہے کہ یہ عربی زبان و ادب کا اس میں ٹھیک ٹھاک دخل ہے، یعنی قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ کی لغوی تحقیق انہوں نے کی ہے، اور جہاں کہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے کسی ادیب کے کچھ حوالے وہاں ذکر کر دیے، کسی عربی شاعر کا شعر پیش کر دیا کہ فلاں عربی شاعر نے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا ہے، فلاں نے اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ کسی بھی لفظ کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے لغت عرب کا اور عربی ادب کا انہوں نے سہارا لیا ہے، اور عربی شعراء کے کلام بھی پیش کیے ہیں۔ پھر مؤلف نے اس کی ایک بڑی بہترین مثال پیش کی ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یوں کرتے ہیں کہ ایک اسم کے کئی مترادفات بیان کرتے ہیں کہ یہ اسم اس کے کتنے وہ ان کی باریکیاں سمجھاتے ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں کشتی کے لیے فلک بھی استعمال ہوا، جاریہ، سفینہ، 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے ان تینوں مترادف الفاظ کی تشریح بیان کرتے ہوئے ان کی باریکی سمجھائی ہے کہ پہلی شکل جو کشتی جب بنتی ہے اس کو فلکن کہتے ہیں، اور جب وہ کوئی اس پہ لوگ بیٹھ جائیں تو اسے سفینہ کہتے ہیں، جب وہ پانی میں چلنا شروع ہو جائے تو جاریہ کہتے ہیں۔ یہ بہترین ایک انہوں نے مثال دی ہے کہ اس طرح سے انہوں نے عربی ادب سے کام لیا، اور اس طرح عربی ادب کو تفسیر میں داخل کر کے تفسیر کو مزید نکھارا اور سمجھایا۔ پھر یہ کہ علوم طبیعیات کا طریقہ استدلال، طبیعیات سائنسی علوم کو کہتے ہیں، تو جتنے بھی یہ مٹیریلزم، جتنے بھی مادی علوم نکلے ہیں فلسفے کے آنے کے بعد، یہ جتنے بھی طبیعیات ہیں، یہ علوم سائنس کے جتنے علوم، اب اس کی کتنی شاخیں بن چکی ہیں، تو ان کی جو بنیاد تھی، بنیادی طور پر سب کا عنوان اور سب کا غرض و غایت ان سب علوم کی یا فلسفے کی یہی تھی کہ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچے۔ حقائق الاشیاء اس کا عنوان تھا کہ ریالٹی آف تھنگس کیا ہے، جتنی بھی اشیاء دنیا میں ان کی حقیقتیں کیا ہیں۔ تو یہ جو سائنسی علوم ہیں، یہ جتنی بھی حقائق الاشیاء سے تعلق رکھنے والی، تو ان کا طریقہ استدلال کیا ہے، اور پھر وہی کا یعنی قرآن پاک کا طریقہ استدلال کیا ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی اور اسے سمجھایا اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ 11واں اقوال فلاسفہ کا بیان، فلسفیوں کے اقوال بھی یہاں ذکر کیے ہیں کہ فلاں فلسفی کا اس بارے میں یہ قول ہے، فلاں فلسفی کا یہ، افلاطون نے یہ کہا ہے، اور فلاں نے یہ کہا ہے، اور فلاں نے سقراط نے یہ کہا، بقراط نے یہ کہا۔ تو ان فلسفیوں کے اقوال بھی یہاں ذکر کیے ہیں، اور پھر ان کا تقابل بھی کیا ہے اسلام کے ساتھ، اسلامی نظریات کے ساتھ۔ اور 12ویں خصوصیہ ہے کہ معتزلہ پر شدید نقد و جرح کیا ہے۔ ظاہر ہے سب سے بڑا فرقہ اس وقت جو ان کے مقابلے میں تھا معتزلہ تھا، اور ان کے باطل عقائد خوب جو ہے ان کی
انہوں نے کلاس لیا اور ان کے باطل عقائد کو خوب رد کیا ہے۔ 13ویں خصوصیت یہ کہ جامع العلوم ہے، چونکہ یہ شخصیت خود جامع العلوم تھے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کئی علوم کے جامع تھے، کئی علوم انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے اپنے دماغ میں، تو اس وجہ سے ان کی تفسیر بھی جامع العلوم ہے کہ اس میں بیک وقت تفسیر کے ساتھ حدیث بھی ہے، علوم نقلیہ بھی ہیں، علوم عقلیہ بھی ہیں، حدیث کو بھی ذکر کیا گیا ہے، عقلی علوم بھی اس میں ہیں، فلسفے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں علوم المعانی بھی ہے، علم بدیع، علم البلاغہ وغیرہ، علوم المعانی بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اور نحو صرف وغیرہ اور لغت وغیرہ، ان ساری چیزوں کو انہوں نے جمع کیا، اور کائنات کے متعلق بالخصوص انہوں نے اچھی خاصی بحث کی ہے اس فلسفے کے مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ علوم کونیہ کی انسائکلوپیڈیا ہے یہ تفسیر، یعنی علوم کونیہ کائنات کے متعلق جو علوم ہے جتنے بھی، تو اس کی گویا یہ تفسیر ایک قسم کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ 14ویں خصوصیت ہے کہ قرآنی الفاظ کا حقیقی معنی مراد لینا، یہ بھی اس تفسیر کی خصوصیت ہے۔ عام طور پر قرآن پاک کئی ایسے الفاظ استعمال ہیں کہ جن کا مفسرین حقیقی معنی مراد نہیں لیتے بلکہ اس کے مجازی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ حقیقی معنی اگر لیں تو وہ مراد صحیح نہیں بیٹھتی، تو پھر وہ اس کی دوسرے معنی کے، ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، کہ اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، کہ اس کا مجازی معنی ہوتا ہے، تو حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجازی معنی لیتے ہیں۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ کسی بھی لفظ کے جب تک اس کا حقیقی معنی لیا جا سکتا ہے تو حقیقی معنی ہی لیں گے، مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جیسے طوفان نوح جب آیا تھا تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ وفارت تنور، کہ تنور سے پانی نکلا، تو مفسرین نے پھر اس تنور کے مجازی معنی لیے ہیں کہ حقیقی معنی تو ہو نہیں سکتا تھا کہ چھوٹے سے تنور سے پانی نکلے اور پوری دنیا میں پھیل جائے اور ساری دنیا میں اس سے سیلاب آ جائے، یہ نہیں سکتا، تو انہوں نے پھر مختلف معنی مراد لیے کہ یا تنور سے مراد جو ہے وہ سطح زمین کی سطح ہے، کہ ساری سطح زمین سے پانی نکلا، کسی نے کیا، تو ہم امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہاں جو ہے تنور سے مراد سیدھا تنور ہی ہے، اور اس کا حقیقی معنی ہے کسی روٹیاں پکانے والے تنور سے ہی پانی نکلا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنا پھیل گیا کہ وہ ساری دنیا میں سیلاب آ گیا۔ ورنہ مفسرین نے جو ان کے معنی لکھے ہیں، کسی نے کہا کہ اہل عرب سطح زمین کو تنور کہتے ہیں، کوئی زمین کے بلند حصے کو تنور کہتے ہیں، وفارت تنور سے طلوع صبح مراد ہے، مختلف کسی نے کیا مانا، کسی نے کیا۔ اور 15ویں خصوصیت ہمارے مؤلف یہ لکھتے ہیں کہ دیگر مفسرین کے اقوال پر تنقید، یعنی دیگر مفسرین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو انہیں اچھا لگتا ہے یا جو حق پر مبنی لگتا ہے اسے قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور جو حق پر مبنی نہیں اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ المختصر یہ کہ خلاصے کے طور پر آخر میں مؤلف لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ زیر بحث تفسیر مختلف النوع علوم کی گنجینہ، یعنی اس کا خزانہ ہے، اس میں مختلف النوع علوم جمع کر دیے گئے ہیں۔ آیت کی تفسیر کے ساتھ جس بات کا تھوڑا سا بھی تعلق نظر آیا اسے بیان کر دیا ہے۔ اس حقیقت کی تائید آپ کے اس بیان سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی، امام راضی کہتے ہیں کہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ سورۃ فاتحہ کے فوائد و نکات سے 10,000 مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک جاہل حاسد نے اس کو مبالغہ پر محمول کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ویسی کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھا کہ جاہلوں کی طرح یہ بھی ایک گپ شپ ہے۔ جب میں نے تفسیر کبیر کا آغاز کیا تو یہ مقدمہ اس لیے لکھا تاکہ ثابت ہو سکے کہ جو بات میں نے کہی تھی ممکنات میں سے ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ سے 10,000 نکات نکالے، اور تفسیر رازی جو ہے اس کی پوری ایک جلد سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل ہے، ایک جلد میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر ذکر کی ہے جس میں 10,000 نکات ذکر کیے ہیں۔ اور باقی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود جامع العلوم تھے، بہت سے علوم انہوں نے حاصل کر رکھے تھے اور بہت سے میدانوں میں ماہر تھے، اسی طرح ان کی تفسیر بھی جامع العلوم ہے کہ اس میں بہت سے علوم کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔